اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَنْظُرْ لِنَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام، ان کی سپیڈ سلو کرو ذرا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز حاضرین کرام، آئیے دین سیکھیے کورس کے یہ آخری چند دروس ہیں، اور ہم اب اپنے آخری لمحات میں اور ان آخری خوبصورت دروس میں داخل ہو چکے ہیں، جو انشاءاللہ العزیز 19 رمضان کو اپنے عروج تک پہنچے گا، اور انشاءاللہ میرے پیر و مرشد اسلام آباد سے آ کے خصوصی طور پر اس میں اپنی حاضری، درس اور دعا سے ہمیں مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں جو آخری 10 دنوں میں عروج پہ پہنچتی ہیں، اور یوں یہ مہینہ ہر آنے والا وقت برکت والا بنتا چلا جاتا ہے، اور جو یہ وقت آگے جاتا ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے حوالے سے مزید رحمتیں، مزید کرم، مزید فضل کے انتظامات کرتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ فائنل دوزخ سے آزادی کا۔ تو یوں ہر لمحے میں، ہر آنے والے دن میں رحمتیں بڑھتی چلی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہلی رات میں میری امت کے بے شمار لوگوں کو جنت عطا فرماتا ہے، دوسری رات میں وہ تعداد دگنی کر دی جاتی ہے، تیسری رات میں وہ جو پچھلی تعداد ہے اس کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی میں، اس سے بھی اگلی میں، اس سے بھی اگلی میں، اور اس طرح ہر رات یہ تعداد دگنی کی جاتی ہے۔ اور جب آخری رمضان کی رات آتی ہے تو جتنا سارے مہینے میں لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اتنا پھر دگنا کر کے اللہ پھر بخش دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رمضان آگے جاتا ہے اس کی برکتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے اندر اور زیادہ رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اور آخری 10 دن جب رمضان کے آتے ہیں تو حضور علیہ السلام باقی 10 دنوں میں بھی مسجد میں اور آپ اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ کی یاد اور قرآن مجید اور تلاوت اور دروس میں ہی بیٹھے رہتے تھے، لیکن دیگر مصروفیات بھی ہوتی تھیں۔ آپ گھر کے بھی معاملات دیکھتے، کاروباری معاملات بھی کسی حد تک آپ دیکھ رہے ہوتے، دیگر بھی چیزیں، لیکن جو ہی آخری 10 دن شروع ہوتے تو حضور علیہ السلام پھر مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، جسے اعتکاف کہا جاتا، اور آپ اس 10 دنوں میں پھر مسجد سے کہیں نہیں جاتے تھے، اور یہ آپ کی ساری زندگی کی روٹین رہی ہے۔ زندگی میں حضور کے جتنے بھی رمضان آئے ہیں آپ نے ہر رمضان میں اعتکاف کیا ہے، کسی رمضان میں بھی آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اور اس سے جو عشاق ہیں، محبت والے لوگ ہیں، جو سمجھ والے لوگ ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن میں ایک نبی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد سے باہر رہے، یعنی کہ نبی کے لیے بھی اتنا بڑا معاملہ بنتا ہے، اور نبی بھی وہ جو آخری رسول ہے، جو محبوب خدا ہے، اس کے لیے بھی یہ چیز نہیں تھی کہ وہ مسجد سے باہر رہے، وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے اور نہیں جاتے تھے۔ بہرحال یہ اتنا بڑا معاملہ تھا
کہ حضور نے ساری زندگی سے نہیں چھوڑا. ایک رمضان میں ایسا ہوا تھا کہ آپ کو کسی غزوے میں جانے کی وجہ سے آپ نے وہ 10 دن اعتکاف نہیں کیا، یعنی آپ سے وہ اعتکاف رہ گیا، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور آپ 10ویں روزے ہی چلے گئے مسجد میں، اور 20 دن پورے پھر آپ مسجد میں ہی رہے، اور آپ نے فرمایا یہ 10 دن پچھلے رمضان کا میں نے قضا کیا ہے اور اگلے 10 دن جو ہیں وہ اس رمضان کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا ضروری معاملہ تھا، لیکن یہ حضور کی عادت مبارکہ رہی ہے کہ آپ نے امت کے لیے ہمیشہ آسانیاں کی ہیں اور امت کو ہمیشہ آپ نے محبتوں سے نوازا ہے، محنتوں سے امت کو بچانے کی ہی کوشش کی ہے، اور یہی کوشش کی ہے کہ انہیں تھوڑا کراؤں، باقی آپ نے دعاؤں سے ہی امت کو اور امت کی برکتوں کو دے دیا ہے. یہ حضور کی عادت رہی ہے اور آپ نے ہمیشہ اپنے اعمال میں اس کا خیال رکھا. جس طرح آقا علیہ السلام مسواک شریف کیا کرتے تھے اور آپ نے کبھی بھی کسی نماز میں مسواک کو نہیں چھوڑا. تو صحابہ نے حکم پوچھا کہ حضور کیا ہم اس کو فرض کی طرح؟ کہا نہیں، فرض نہیں ہے، یہ میری سنت ہی سمجھو، ایسے نہ بولا کرو کہیں کو فرض ہو جائے گا تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے. تو حضور نے اسے چھوڑا نہیں کبھی بھی. مسواک آپ نے ہمیشہ کی اور آپ نے ہر نماز کے ساتھ کیا، لیکن امت کے لیے اسے فرض نہیں ہونے دیا. تراویح کی نماز مل کے کہو سبحان اللہ، یہ بھی امت کے لیے فرض نہیں ہونے دیا، خود پڑھتے رہے ہیں، خود آپ نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا ہے. اور اسی طرح اعتکاف، یہ بھی امت کے لیے فرض نہیں ہونے دیا گیا اور اس کو فرض کفایہ بنایا. جس طرح جنازے کی نماز ہے کہ جنازہ اگر محلے میں سے چند لوگ پڑھ لیں، 2 4 6 10 لوگ، تو سارے محلے سے اس کا معاملہ اٹھا دیا جاتا ہے. یوں ہی سمجھو کہ سب نے پڑھ لیا ہے، تو یہ حضور کی طرف سے فرض کفایہ بنا. اسی طرح اعتکاف بھی یہی ہے کہ چند لوگ اگر علاقے میں سے مسجد میں چلے گئے ہیں تو آقا علیہ السلام کی یہ ہم پہ رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے سارے علاقے والوں پہ اٹھا دیا گیا ہے کہ سارے علاقے والے اعتکاف کی برکتیں اللہ نے انہیں ان 2 4 6 10 جتنے بھی تھے ان کی وجہ سے دے دی ہیں. تو یہ حضور کی رحمت ہے. لیکن اشارہ سمجھنا چاہیے، اور مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے چھوٹ دی ہے وہ امت کے ان لوگوں کو دی ہے جو سست ہیں، جو غافل ہیں، جو جسے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہی کچھ کرنا پڑے، تو ان کے لیے حضور نے چھوٹ دے دی. لیکن جو سمجھدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں آقا نے عمل کیا ہے وہ عمل اتنا اعلیٰ ہے تبھی حضور نے مستقل کیا ہے، لہذا میں وہ کروں گا، میں اسی کے اوپر رہوں گا. اب دیکھیں جو عصر کی نماز کی 4 سنتیں ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور آقا علیہ السلام نے انہیں کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا. لیکن جو عاشق رسول سچا ہو جائے اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ سنت موقدہ یا غیر موقدہ ہے، اسے حضور کی سنت سے غرض ہوتی ہے، لہذا وہ ہمیشہ پڑھتا ہے. حضرت خواجہ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ شریف گئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ آپ عصر کی نماز میں 4 سنتیں نہ پڑھ پائے، تو آپ نے فرض ہی پڑھے کیونکہ وقت کم ہو گیا تھا، جماعت کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہو گیا. تو جماعت مسجد نبوی شریف کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے، تو اس میں شامل ہو گئے کہ چلو کوئی نہیں، غیر موقدہ ہی ہیں، ویسے ساری زندگی پڑھی ہیں، تو چلو آج اگر یہ وقت ایسا بن گیا ہے تو کوئی حرج نہیں. تو آپ نے فرض پڑھ لیے. فرض پڑھے تو رات کو آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو گئی اور حضور تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا کہ مہر علی یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے ساری زندگی وہاں اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ تم نے میری یہ سنتیں نہیں چھوڑی تھیں، میرے شہر میں آ کے یہ سنتیں چھوڑنی تھی تم نے، یہ تم نے کیا کر دیا، میری سنتیں کیوں چھوڑی تم نے، 4 سنتیں کیوں تم نے ترک. تو دیکھیں سنتیں چھوڑنے پہ حضور زیارت کروانے آ گئے. ہم پڑھ کھپ جاتے ہیں، ہمیں پڑھائی پہ نہیں آتے ہیں، تو ان کی چھوڑنے پہ آ گئے. ہاں یہ ہوتے ہیں اللہ والے، انہیں اللہ والے کہا جاتا. تو لہٰذا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ چھوٹ کی طرف نہیں جایا جائے. یہ جو چھوٹ والے لوگ ہوتے ہیں نہیں، کوئی نہیں، یہ کیڑی فرض ہے، یہ کون سی، یہ کم ذہن لوگوں کی علامتیں، یہ چھوٹا طبقہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہنی سطح 33 نمبر لینے سے آگے نہیں جاتی. یہ 33 نمبر کے وہ بھی کوئی نہیں لب دے. 33 نمبر نہ لو، حضور کی امت میں ہو تو 100 نمبر کی کوشش کرو، 100 نمبر پہ آؤ نا.
تمہیں موقع ملا ہوا ہے، تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے، تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو 100 نمبر کی کوشش کرو. چلو 90 آ جائیں گے، 80 آ جائیں گے، 85 یا 100 کے اوپر گرو گے تو کہیں تو جا کے گرو گے راستے میں. تو یہ چھوٹیں جو ہیں نا، نہیں یہ کون سا فرض ہو گیا، یہ ہو گیا، اس طرح کی چیزوں میں لوگ پڑھ کے تو بہت ساری برکتوں سے محروم ہو جاتے. تو یہ اعتکاف جو ہے اصل میں یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اللہ نے کمال حکمت کے ساتھ اعتکاف کے اندر لیلۃ القدر کو چھپایا ہوا ہے، اور اس کی آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر آنے والی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا. تم کون ہو؟ صوفی ہو، نمازی ہو، تم مفتی ہو، تم ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تم کسی بھی درجے پہ ہو، تمہیں نہیں ادراک ہو سکتا. میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، تم نہیں سمجھ پاؤ کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو قرآن نے اتارا ہے. وما ادراک، تمہیں نہیں پتا چلنا. اوہ مل کے کہو سبحان اللہ. کس قدر یہ بڑا جملہ ہے کہ تم کسی بھی درجے پہ آ جاؤ، تمہیں نہیں پتا چلے گا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ کیا ہے؟ ایسا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو جب اہمیت بتانی ہو نا کسی شے کی، تو کہا تینوں کی پتہ ہے. یہی کہتے ہیں بولو ایسا انداؤ تو ہے، اور تینوں کی پتہ کی چیز ہے پتر، تو کل دا بال ہے جی. تو ایسے الفاظ اس لیے کہا جاتے ہیں کہ اب بہت بڑی جس چیز کی اہمیت ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں نہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو لیلۃ القدر کا تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا چاہے تم کسی بھی درجے پہ ہو. تو یہ ایک رات ہے جس میں قرآن اترا تھا، تو قرآن کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. تو جس سینے پہ اترا تھا اس سینے کا ادراک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حضور کی ذات کریمہ جس کے اوپر قرآن آیا، تم ان کو کیسے جان لو گے؟ ایک رات تو تیری سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو باقی کہاں تم نے سیکھنا. تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور یہ آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک رات. اب جو اعتکاف ہوتا ہے اصل میں اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے، اے اللہ میں لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے اعتکاف کرتا ہوں. یہ اس کی نیت ہے. جس طرح آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں 2 رکعت نماز فجر فرض منہ طرف کعبہ، یہ نیت ہے. ایسے ہی اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ میں لیلۃ القدر کو پانے کی نیت سے اعتکاف کرتا ہوں. اللہ. اب جب کوئی اعتکاف پہ آتا ہے تو جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اس کو اللہ نے کمال حکمت سے اس کو فرض نہیں کیا. اس کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ سارے بیٹھیں، سارے لوگ اگر اعتکاف پہ آ جائیں گے تو گھروں میں نظام نہیں چلے گا، دکانیں کیسے چلیں گی، ملک کیسے چلے گا، ظاہر ہے ساری دنیا تو نہیں بیٹھ سکتی. تو اللہ نے اس کو بڑی حکمت سے ایسے بنایا. تو ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے جن کی وجہ سے پورے علاقے سے اعتکاف اٹھ جائے. ہم ان میں جانا چاہتے ہیں، نہیں میں نہیں بیٹھا، مسجد میں چند بیٹھ گئے ہیں تو میرا اب انہوں نے وہ میرا ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھائی تم دینے والوں میں بنو نا. اللہ، لینے والوں میں کیوں بنتے ہو؟ تو اعتکاف بہت بڑی سعادت ہے. اور میں آپ سے سچ کہنے لگا ہوں کہ آج اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں تو میں اپنی ساری جتنی بھی اپنی زندگی کی کوششیں ہیں اور قرآن کی اور نیکی کی اور جتنی بھی ہم لگے ہوئے ہیں، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب اعتکاف کی وجہ سے. یہ ہمیں اعتکاف سے ملا ہے، اور میں نے یہ سب کچھ اعتکاف کی راتوں سے پایا ہے. اور ایک بار حضرت صاحب قبلہ کے ساتھ اعتکاف کی سعادت ملی. تھوڑی سی آواز زیادہ کرو. تو مجھے اس اعتکاف سے اندازہ ہو گیا تھا کہ، اور میرے حضرت ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے اعتکاف نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، میں نے اعتکاف نہیں چھوڑا. تو اسی طرح آپ نے فرمایا میرے بڑے حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، انہیں 50 سال میں نے دیکھا کہ اعتکاف کرتے رہے. 50 سالوں میں اعتکاف نہیں چھوٹا، کوئی اعتکاف نہیں گیا. یار یہ لوگ مطلب معاف کرے، کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کفایہ ہے؟ کوئی بات نہیں، نہ بیٹھو. یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اور کتنے بڑے علماء ہیں یہ، تو کیا انہیں نہیں پتہ؟
تو کہ 50 سال انہیں ہو گئے پتر، مجھے 40 سال ہو گئے، کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میں نے کہا حضور ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی طرح بھی ہو، کوئی انداز اپنائے، لیکن اعتکاف سے دور نہیں ہو۔ اور یہ اس دن سے وعدہ کیا جب اس پہلے اعتکاف سے جو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے پتہ چلا کہ اعتکاف اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ آپ کا ایک ریفریشر کورس ہے، یہ آپ کی ٹیوننگ ہے، اور یہ آپ کی وہ سارے سال کے کچرے کو نکالنے کا سبب ہے۔ دیکھو نا، آپ کے موٹر سائیکل کے انجن میں کچرا آ جائے تو آپ کتنا ہی اس کے اوپر اچھا تیل ڈالیں، آپ آئل بھی اچھا استعمال کریں، آپ موبلہ بھی بڑا اچھا ڈالیں، اس کچرے نے اسے چلنے نہیں دینا۔ بولو، وہ چلنے نہیں دینا، وہ ہر وقت پھٹ پھٹ کرے رہے گا کیونکہ اس کے اندر کچرا پھنسا ہوا۔ ایسے ہی سارا سال آپ چاہتے نہ چاہتے بہت سارے گناہوں کے کچرے اپنی روح کے اندر پھنسا بیٹھتے ہیں۔ بہت ساری زبانوں کی غلطیاں، آنکھوں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، بہت سارے دلوں کے گندے خیالات وہ آپ کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، اور ان کی گندگی آپ نہیں نکال پائیں گے چاہے آپ کتنی ہی نیکیاں نماز روزہ کرتے چلے جائیں۔ اس کا حل صرف اعتکاف ہے، صرف اعتکاف۔ اعتکاف میں آتے ہو نا تو وہ 10 دن مانجا پھرتا ہے پھر، اور وہ مانجا جو ہے وہ اتنا پھرایا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے 29ویں رات جب تم نکلتے ہو، اللہ تو اللہ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلوا رہا ہوتا۔ کتنی بڑی برکت، وہ پھولوں کے ہار تھے۔ تو کیا ملک فتح کر کے آئے ہو تم؟ کیا کیا تم نے؟ مطلب کیا کوئی مفسر قرآن بن گئے ہو؟ کیا اوقات کیا ہے تمہاری بھائی؟ منہ اپنا دیکھ، تجھے پھولوں کے ہار کس نے ڈال دیے؟ اس لیے کہ تو نے کوشش کی، اور تیرے رب نے خوشی میں آ کر لوگوں سے کہا جاؤ جا کے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال، اور وہ کچرا نکل گیا، تیری روح پاک ہو گئی، صاف ہو گئی۔ لوگ سمجھ نہیں پائے اعتکاف کو، اور امت کے اندر سے اعتکاف کا شوق ہی ختم کر دیا گیا، اعتکاف کا ذوق ہی ختم ہو گیا، اعتکاف کے لیے کوشش ہی ختم ہو گئی۔ اور میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف ہوتا ہی مصروف آدمی کا ہے۔ یہ میں نے کیا کہا ہے؟ ذرا سارے بولو یار، نہیں سارے بولو، اس طرح نہیں، سارے بولو، وہ آخری بندہ بھی بول رہا ہے یہ بات، اس کو چونک میں لکھ کے لگاؤ۔ اعتکاف بزی آدمی کا ہوتا ہے۔ ایک شخص فارغ ہو گیا ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا زندگی میں، بچے اس نے بیاہ دیے ہیں، زندگی فارغ ہو گئی ہے، اب وہ اعتکاف کرنے آ گیا ہے، تیری رب نو لوڑ کی ہن ختم، موج کر۔ اعتکاف ہوتا ہی مصروف آدمی کا ہے، پھنسا ہوا ہے، کام ہے، دکان ہے، جاب ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر میں معاملات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس سے نکل کر کہا نہیں مولا تیرے پاس آ رہا ہوں، تیرے در پہ آ کے بیٹھنے لگا ہوں۔ اب پڑا ہے گھر، یہ پڑا ہے جاب کا معاملہ، یہ پڑا ہے، مولا تو دینے والا، تو کرنے والا، تو سنبھالنے والا، لے تیرے در پہ آ گیا ہوں میں۔ مزہ تو تب ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ پیپر آ گئے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ جناب میری زندگی مصروفیت آ گئی ہے، یہ میری زندگی کی مصروفیت۔ اس کو نکلنے سے ہی، اس کے اندر سے باہر آنے سے ہی تو اعتکاف ہوگا، اس کو مینج کرنے سے ہی تو اعتکاف ہوگا۔ تو بنیادی جو کنسپٹ ہے اعتکاف کا وہی لوگ خراب کر دیتے ہیں۔ کیا میں فارغ ہو کے اعتکاف کروں؟ یہ بنیادی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ نے فارغ خود ہونا ہے انشاءاللہ، اور پھر بیٹھ جانا ہے۔ اب سنیے کہ جب کوئی ایسا اعتکاف کرتا ہے اور اس طرح آ جاتا ہے، اپنے چھڑا کے، مطلب دامن چھڑا کے بھاگ آتا ہے، اسے یہی کہیں گے نا، بولو بھائی، یہ دامن چھڑا کے بھاگ گیا ہے جی، اور نکل گیا ہے، اب دیکھی جائے گی، اور آپ جا کے اللہ کے گھر میں چلے گئے ہیں۔ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی عبادت کے عوض اتنا بڑا اجر نہیں ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، اور اس کا اظہار جب اب نکلتے ہیں اعتکاف سے تو اس وقت اللہ کروا بھی دیتا ہے۔ جس طرح حاجی ایئرپورٹ سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر پھولوں کی برسات ہوتی ہے، تو وہ جو اعتکاف والا نکل رہا ہے مسجد سے، کیا وہی منظر ایئرپورٹ والا نہیں آتا؟ کیا وہ ایئرپورٹ والا منظر دہرایا نہیں جاتا؟
آلو ہار آ گئے، یہ جناب یہ پھول ڈالے جا رہے ہیں، یہ لوگ گلے مل رہے ہیں، چوم رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اوہو مٹھائیاں پیش ہو رہی ہیں۔ اوہو کیا کیا جناب؟ اس لیے کہ 2 حج اور 2 عمرے لے کے آ رہا ہے، 2 حج اور 2 عمرے، اور ساتھ لفظ ہے مقبول۔ نہیں سمجھے نہیں آپ لوگ، قبول شدہ 2 حج اور 2 عمرے ہیں۔ وہ تم جا کے اگر خود کر کے آئے ہو، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو جائیں، طواف میں غلطی ہو گئی، صفا مروہ میں غلطی ہو گئی، بھول گئے کوئی چیز، بہت ساری چیزیں۔ مجھے یاد ہے میری ایک عمرے میں غلطی ہو گئی تھی، عثمان صاحب کو پتہ ہے، یاد نہیں رہا تھا۔ تو انسان بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بے شک آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو بڑا آتا ہے، بڑا آپ کو بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، آپ انسان ہیں بھائی، تو انسان بھول سکتا ہے، تو غلطیاں ہوتی۔ تو معافی مانگی، توبہ بھی کی، اس کا کفارہ بھی ادا کیا، غلطی تو ہو گئی۔ تو ایسے ہی آپ حج خود کرنے جائیں گے، پتہ نہیں کتنی مسٹیکس کریں گے اس میں، اور وہ اللہ کس طرح انہیں دیکھے گا۔ آپ اعتکاف میں آ جائیں، مقبول 2 حجوں کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ، 2 حج اور 2 بولو عمرے تمہارے دامن میں ڈال دیے جائیں۔ اس سے بھی بڑی ایک بات حضور اسلام نے فرمایا، جب کوئی اعتکاف میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کے 10 دنوں میں اگر وہ شخص نیکیاں کرتا باہر رہ کر، مطلب نہ اعتکاف پہ آتا، تو وہ مریض کی عیادت کرنے جا سکتا تھا، اس کا ثواب ہے۔ وہ کسی کو دعوت پہ بلا کے اسے کھانا کھلا سکتا تھا، اس کا ثواب ہے۔ وہ ماں باپ کے پاؤں دبا سکتا تھا، اس کا ثواب ہے۔ وہ گھر والوں کو روٹی کھلا سکتا تھا، اس کا ثواب ہے۔ وہ بہت سارے نیکی کے کام کر سکتا، جنازہ پڑھنے جا سکتا تھا، اس کا ثواب ہے۔ کسی کے کام آ سکتا تھا، کسی کے ساتھ بازار جا کے اس کی محنت مزدوری کر سکتا تھا، اور سارا دن رزق حلال کمانے کے لیے دکان پہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ ان سارے عملوں کا ثواب اس اعتکاف والے کو بغیر کیے ہوئے ہی اللہ عطا فرما دیتا ہے، بغیر کیے ہوئے۔ کچھ بھی اس نے ایسا نہیں کیا، نہ وہ عیادت کرنے گیا، نہ وہ جنازہ پڑھنے گیا، نہ وہ رزق کے لیے دکان پہ کھڑا ہوا، نہ وہ ماں باپ کے پاؤں دبایا، کچھ بھی کیا ہی نہیں اس نے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ اپنی مرضی سے ایک فرض کر کے، آہا مل کے کہو سبحان اللہ، کیسا یہ کر سکتا تھا، اور مولا نے ہو رہے کرنے سر کے نہیں، لیکن کہا نہیں یہ ہو سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، تو میں بغیر کیے ہی وہ ثواب اسے عطا کروں۔ وہ الگ سے ایک نامہ اعمال ہے، اس کی الگ ڈیٹیل ہے کہ وہ کتنی بڑی تفصیل ہے اس شخص کے لیے جو وہ بغیر کیے اس کو دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا اللہ بلا نہیں رہا اعتکاف میں ان باتوں سے؟ بولو یار، کیا حضور بلا نہیں رہے ان باتوں سے؟ یہی کہا جا رہا ہے آج۔ اور آگے سنو، آقا اسلام نے فرمایا جب کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان، اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق کھدواتا ہے۔ خندق کہتے ہیں بہت بڑا ٹویا، بہت بڑا گڑھا، اتنی بڑی وہ خندق کھدوا دیتا ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہوتی۔ امیجن، تصور کرو، اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ مراد یہ ہے وہ دوزخ میں جانے کی کوشش بھی کرے تو نہیں جانے دیں گے ہم، کیونکہ وہ اتنا بڑا گیپ ہے درمیان میں، اس کو کیسے طے کرو گے؟ اتنا بڑا گیپ۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں ہے؟ یہ اللہ رسول کیا چاہ رہے ہیں؟ آؤ اعتکاف میں آؤ، مل کے کہو سبحان اللہ، آؤ اعتکاف میں آؤ۔ اچھا بلا بھی رہے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں فرض کفایہ ہے، بلا بھی رہے ہیں کہتے نہیں کفایہ ہے، بلا بھی رہے کہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے۔ اشارے سمجھو، یہ اشارے ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا جب کسی اپنے بڑے پیارے کو بلایا جائے نا تو صرف اشارے ہی کیے جاتے ہیں، ہلکا سا کہا جاتا ہے آ جانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم اصل میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے ہی ہم اس طرح کی سوچ کے مالک ہیں کہ ہمیں یہ اشارے سمجھ نہیں آتے، ویسے مانگتے پھرتے ہیں یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، آ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے، اشاروں میں کہہ رہا ہے کچھ، تو وہ سمجھتے نہیں اس وقت بیٹھتے۔ مجھے یاد آ گیا میرے قبلہ عالم ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں یہ واقعہ سنا تھا حضرت صاحب سے۔ تو
تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہوا یہ کہ جمعہ کا دن ہوتا تھا جب تو صاحب جمعہ پڑھاتے، تو ایک شخص ہم نے دیکھا کہ وہ سلام جب پڑھا جاتا ہے تو بعد میں صاحب سے ملتا تو کہتا حضور خدا کے لیے مجھے بھی فیض سے نوازیں، اتنے آپ کے مرید ہیں، اتنے برکتیں آپ دیتے ہیں لوگوں، مجھے بھی کوئی فیض دیں، مجھے بھی کوئی برکت دیں۔ تو ایسا بڑے مسکرا کے اسے پیار بھی کرتے، اچھا بیٹا ضرور دیں گے ضرور دیں گے۔ تو کہتے وہ ہر جمعے ضرور یہ بات نا صاحب سے کہ حضور مجھے بھی کسی دن نوازیں، مجھے بھی بلائیں کسی دن، میں حاضر ہوں۔ تو خیر کہتے ہیں کچھ جمعے گزرے تو قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میرا پورا ذہن تھا، بیچارہ کئی جمعے ہو گئے ہیں کہتا رہا ہے، تو آج جو ہے نا جمعہ پڑھانے سے پہلے آپ نے فرمایا میں نے نیت کر لی کہ آج آئے گا نا تو آج پوری نیت ہے کہ جو برکت اور رحمت اس کے حصے کی میرے پاس ہے میں اس کو ضرور دے دوں گا، اور اس کے لیے میں نے اللہ سے دعا بھی کر دی کہ مولا جو میرے سینے میں برکت ہے میں آج دینے کی نیت اس کو کر رہا ہوں، تو لہٰذا پورا میں نے ذہن بنا لیا۔ کہتے وہ جمعہ پڑھا، وہ بیٹھا بھی رہا میرے سامنے، کہتے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ چلو آیا ہوا ہے، پورا میرا ذہن تھا کہ ابھی سلام پڑھتے ہیں تو اس کو میں بٹھا لوں گا ذکر میں اور پھر اس کو کچھ دے کے آج بھیجوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے پورا اپنا جب لگا لیا، سلام پڑھ لیا، سلام پڑھ کے جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے نظر نہ آیا، وہ سامنے بھی نہیں تھا، دائیں بائیں دیکھا وہاں بھی نظر کوئی نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں میرا وہ اندر سینہ جو تھا وہ اچھل رہا تھا، اور اندر بڑی وہ ایک خاص کیفیت تھی اور طوفان سا برپا تھا۔ تو کہتے ہیں میرا اب حیران رہوں کہ بندہ کدھر گیا، کہتے سوچ سوچ کے ادھر ادھر دیکھتا رہا، وہ آگے نظر پڑ گئی دروازے پہ تو دیکھا کہ اپنے موٹر سائیکل کو کک مار رہا اور چلا گیا۔ تو ہم اصل میں یہ لوگ ہیں کہ جب اللہ چیخ چیخ کے بلا رہا ہے، رسول چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے، لوٹ لو، تمہارے لیے ہے، ہندو سکھ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہم نے لوٹ سیل لگا، آ جاؤ آ جاؤ۔ نہیں دیکھو کام کون کرے، گھر میں کون بیٹھے، کاروبار کون کرے، جاب پہ کون جائے، بھوکے مرنا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہم دیں گے برکتیں دیں گے، رحمتیں دیں گے، تم ہمارے مہمان تو بنو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ ہم مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار، مہمان نوازی ہم کریں گے، تم آ جاؤ۔ منہ اٹھا کے وہ کہتے ہیں میں اتنی مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے ارادہ کر لیا آئندہ کسی بندے پہ اعتبار نہیں کرنا۔ اتنا ظالم آدمی آج جو ہے نیت کی ہوئی تھی اور آج کک مار کے وہ جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ بس ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، دل پشوری کرتے ہیں، بس انہیں کوئی محبت نہیں دین کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ۔ جب کوئی دینے پہ آتا ہے اس وقت بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہماری قوم کا حال بالکل یہی ہے، ہم اسی طرح کے لوگ ہیں۔ اور دیکھو اتنی برکتوں کے یہ دن اور اتنی رحمتوں کے دن، اور جناب عید کی تیاریوں میں لوگوں نے چھریاں تیز کی ہوئی ہیں، سوٹ تیار ہو رہے ہیں، فلاں تیار ہو رہا ہے، او میرے کپڑے نہیں، او کپڑے وہ یہ کپڑے سڑ جانے ان دوزخ سارے، یہ جسم رہے گا تو دوزخ یہ کپڑے پہنو گے نا، یہ بھی فلاں بھی اس کی تیاری میں لگے، اور اللہ بانٹ رہا جنتیں، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ بانٹ رہا رحمتیں، برکتیں، کرم، دعائیں، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ عید لانی ہے، میں عید لانی ہے، میری عید لگنی ہے، وہ عید لگا رہا ہے، نہ کبھی پہلے لگی تھی نہ آج لگے گی اور نہ بعد میں کبھی لگنے والی ہے۔ تو لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں اعتکاف کے ساتھ، میرے پاس لفظ نہیں ہیں۔ اور پھر دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں کون بیٹھتا ہے، 70 سال 80 سال کے بوڑھے ہیں، کھانگڑ، کھنگالے، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، بابا جی خدا آج اعتکاف بیٹھو جا کے، وہ گھر والے چھوڑ کے آتے ہیں اسے۔ ان لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے، یہ تو جوانوں کا ہوتا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ اعتکاف تو جوانوں کے لیے ہے، یہ تو جوان لوگوں کی عبادت ہے۔ ہاں بیٹھیں، چلو میں اللہ ماشاءاللہ، ویسے میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں کہ یہ رویہ بہت برا ہے معاشرے کا، کہ اعتکاف وہ کر رہا ہے جس کے اعتکاف کی نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ رسول کو ضرورت، نہ معاشرے کو ضرورت۔ آپ اعتکاف کرنے آ گئے جناب، کیوں؟ گھر بھی تو پہنا سی تو چلو مسجد بہ جائیے۔ استغفر اللہ
اندازہ کریں. تو یہ حال ہے. تو اللہ آپ کو توفیق دے. آمین کہو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا سارے. نہیں صحیح نیت کرو. نہیں صحیح کرو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. مسجد میں آپ اللہ کے گھر میں صحیح کرو یار, نیت کرو. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات, اور اس کی برکتیں یقینی ہیں. میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضور آپ اعتکاف کے حوالے سے جو آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں لیلۃ القدر کی ہے, تو حضور اتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کیا سب کو لیلۃ القدر ملتی ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا, بولو. اتنے لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف تو کیا سب کو لیلۃ القدر نظر آتی ہے؟ اس میں کیا مل جاتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے مجھے حضور کی حدیث سنا دی. آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جب اعتکاف کی نیت سے 5 طاق راتیں جاگے گا تو اللہ اسے 5 لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے. ایک بھی نہیں, 5 لیلۃ القدر. ملی یا نہیں ملی ہے, نیت تو اعتکاف کی یہی تھی. ملی ہے نہیں ملی یہ بات کی بات, لیکن نیت تو یہی ہے نا کہ تم لیلۃ القدر کے لیے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ رسول وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک بھی نہیں 5 دیں گے, آ جاؤ. اللہ. تو لہٰذا یہ بہت ہی خوبصورت عبادت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور ہم نے اعتکاف کی راتوں میں چوروں کو ولی بنتے دیکھا, شرابیوں کو نمازی بنتے دیکھا. اللہ نے نیک لوگوں کا امام بنا دیا لوگوں کو اعتکاف کی راتوں کی برکت سے. ان راتوں میں ایسا ایسا نور بڑھتا ہے, ایسی ایسی رحمت بڑھتی ہے جس کا کوئی, میں زاویہ کھینچوں تو وما ادراک ما لیلۃ القدر, لفظ ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے کہ یہ آخری 10 دن کتنے قیمتی تھے. دیکھو پورے سالوں میں ہر مہینے میں آخری 10 دن اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. حضور کسی آخری 10 میں مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے. اس کا مطلب یہ آخری 10 دن حضور کا مسجد میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں ایک لمحہ بھی کھنج نہ جائے, ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ جائے. میں جب بھی اللہ کو نظر آؤں تو اللہ کے گھر میں ہی نظر آؤں. اللہ جب مجھے آخری 10 دنوں میں دیکھے تو اپنی مسجد کے اندر دیکھے. میں سوؤں تو مسجد میں, مل کے کہو سبحان اللہ. میں کھاؤں تو مسجد میں, میں پیوں تو مسجد میں, میری افطار مسجد میں, میرا سحر مسجد میں, میری تراویح مسجد میں, میری نیند مسجد میں, میرا آرام مسجد میں, میری ملاقاتیں مسجد میں, اور اگر موت آ گئی تو وہ بھی مسجد میں. یعنی ان 10 دنوں میں افورڈ ہی نہیں حضور کرتے تھے کہ میں باہر نکلوں. اور امت جو ہے وہ دیکھیں کیا کر رہی ہے. تو افسوس سادہ افسوس, اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ تمہارا کتنا نقصان ہو جائے گا. بھائی تو آپ کے لیے 10 کروڑ کا چیک رکھ کے کوئی چلا جائے اور کہے بس اٹھا لینا, تمہاری مہربانی ہے, تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے, اور تمہیں احساس ہی نہیں کہ وہ 10 کروڑ کا چیک تم نہیں اٹھا سکے. وہ فری میں پڑا ہوا تھا, اس پہ سائن بھی ہوئے ہوئے تھے, وہ 10 کروڑ لکھا ہوا تھا, تمہارے سامنے رکھ کے چلا گیا اور کہہ گیا کہ بھائی اٹھو گے تو لے لینا, تمہارا ہی ہے. اور تم نے وہ بھی نہیں اٹھایا. تمہیں احساس ہی نہیں کہ تمہیں نقصان کتنا تمہارا ہوگا. تو یہ امت کا حال ہے. تم میں تو کوئی قابل, تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو ڈھونڈو تو صحیح, کچھ ملے گا تو تب نا جب ڈھونڈو گے. بولو بیٹھے رہو گے, ریسٹ کرو گے, موج کرو گے تو پھر تو نہیں نہ ہوگا. تو یہ آخری 10 دن پیک کے دن ہیں, چوٹی کی رحمتوں کے دن ہیں. لہذا تمہاری رحمت بھی چوٹی پہ پہنچ گئی, مولا کی رحمت بھی چوٹی پہ چلی گئی, تمہاری محنت بھی چوٹی پہ جانی چاہیے. اب تمہاری محنت بھی ویسے ہی کھڑی ہو جائے. مولا لے اب راتوں کو بھی جاگوں گا, اب دن کو بھی تیری مسجد میں رہوں گا, اس لیے کہ تیرا یہ وقت بڑا قیمتی ہے, میں اسے جانے نہیں دوں گا. عورتوں کے لیے تو خیر میں کیا عرض کروں, ایسے ایسے واہیات قسم کے جملے لوگوں نے مشہور کر دیے کہ جس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے. پہلا جملہ, کنواری لڑکی کیوں اعتکاف کرے, یہ تو شادی شدہ لڑکی کرتی ہے. اندازہ کریں کنواری لڑکی کیا مطلب, کیا کنواری لڑکی اللہ رسول کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کر سکتی؟ کیا کنواری لڑکی کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا کنواری لڑکی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے؟ کیا کنواری لڑکی کے اوپر جو ہے وہ باقی اسلام کے احکامات نہیں ہیں؟
نہیں اعتکاف نہیں کر سکتی، کنواری لڑکی ہے جی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اب دوسرا واہیات جملہ، جن چمبڑ جائیں گے اسے، یہ مشہور کیا گیا ہے. کنواری لڑکیاں نہیں بیٹھتی، ان کو نا بھوت چمبڑ جاتے، جن چمبڑ جاتے. خبردار پتر تو نہیں بہنا، تیرا کام ہی نہیں، یہ تو ویاں وریاں دا کام ہے. اندازہ کرو، بیٹیوں کو محروم کر دیا. بیٹیوں کو، بہت ساری بچیاں، ایون کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والی بچیاں، وہ مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ سر میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف تم نے نہیں کرنا کیونکہ تمہاری شادی ابھی نہیں ہوئی. تو یہ پڑھے لکھے طبقے میں بھی یہ بات مشہور ہے. اس قدر دین سے دوری اور اس قدر دین سے بیزاری لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی. میں نے کہا بیٹے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کنواری لڑکیاں کیوں اعتکاف نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ کس نے منع کر دیا؟ کون سی؟ اور دوسرا جو بہت زیادہ خطرناک ترین رویہ ہے، اور اس طرح کی چیز مشہور ہے کہ اعتکاف جب آپ کریں گے تو اس میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کسی سے مل نہیں سکتے. لہذا 10 دن اب آپ کسی سے بولیں گے نہیں، منہ بھی چھپا لیں گے، موٹا سا رومال منہ پہ رکھیں گے، اور آپ کہیں قید ہو جائیں گے دوسرے لفظوں میں، اور آپ بند ہو جائیں 10 دنوں کے لیے. خبردار کسی سے بات بھی نہیں آپ نے کرنی. یہ بھی غلط تصور مشہور کر دیا گیا. نہ پہلا تصور ہے نہ یہ تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور الاسلام جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ آپ اپنی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے میں کے قریب جا کر کھڑکی میں سے اپنا سر مبارک اندر کرتے اور فرماتے عائشہ ذرا میرے سر پہ تیل تو مل دو، ذرا مالش کرو، ذرا میں فریش ہو جاؤں. مزید مل کے کہو سبحان اللہ. فریشنس کے لیے تھوڑی سی ذرا ہلکی سی وہ ہو رہی ہے تو ذرا ملو تیل. تو آپ تیل ملوا لیتے تھے. اسی طرح صحابہ بیٹھے رہتے حضور کے پاس، قرآن سیکھتے، حضور انہیں بتاتے، قرآن سمجھاتے. جبریل علیہ السلام پورے 10 دن حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے، قرآن کے دور ہوا کرتے. یہ جناب وہ عجیب کس نے مشہور کر. اور بچیاں گھروں میں، ایک بچی یہ بھی کہنے لگی کہ سر وہ میں تو مجھے پتہ چلا اعتکاف میں کسی سے بات نہیں کرنی، میں تو جب تک امی جان سے بات نہ کروں میں تو جی نہیں سکتی، والد صاحب سے نہ ملوں. تو مجھے کہہ رہے نہیں تم نے کمرے میں بند ہو جانا ہے، کنڈی لگا لینی ہے، خبردار کسی سے تم نے بات، نیچے سے لکھ کے پرچی نیچے سے رکھو، تم نے کیا کھانا ہے کیا پینا نیچے لکھ کے رکھو. اور میں نے کہا کیا مطلب بھائی تم کوئی مریخ کی مخلوق ہو گئی ہو؟ مطلب تم کوئی ایلین بن گئی ہو؟ کون ہو تم؟ انسان ہی ہو. کس نے تمہیں ایسا اعتکاف کہہ دی؟ ایسا کچھ بھی نہیں. والدین اندر آئیں، بھائی اندر آئیں، بہنیں اندر آئیں، بات کریں، بیٹھ کے حال چال پوچھیں، ہاں بھائی کیا چاہیے، ٹھیک ہو، اور بتاؤ کیا پڑھ رہی ہو، کیا چاہیے تمہیں. بیٹھیں. ہاں یہ ہے کہ لمبا نہ بیٹھیں کیونکہ آپ اعتکاف میں ہیں. لمبا گفتگو، لمبی باتیں، اور وہ اچھا بتاؤ خالہ کیسی ہے، پھپھو کیسی ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں. ویسے بیٹھو، چند باتیں کرو، چلے جاؤ. اور تم بھی اگر باہر جا رہی ہو، واش روم میں جا رہی ہو تو بات کر سکتی ہو، بیٹھ جاؤ 2 منٹ ان کے پاس، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایسا آپ مسجد نبوی میں جائیں، مل کے کہو سبحان اللہ. لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو کیا پردے لگے ہوتے ہیں وہاں؟ کیا وہ آپس میں بات نہیں کرتے؟ کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں؟ عورتیں ماشاءاللہ مسجد نبوی کے ایک حصے میں اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں، کعبہ شریف میں ایک حصہ عورتوں کے لیے مختص ہے، وہاں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں. تو کیا انہوں نے دوپٹے باندھے ہوتے ہیں منہوں پہ؟ یہ کس نے تمہیں کہہ دیا؟ اعتکاف تو بڑی انجوائمنٹ والی عبادت ہے، اس میں تو انجوائے ہی بڑا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، بیٹھے رہنا ہے، سحری بھی خود ہی آئے گی، افطار بھی خود ہی آئے گا، برکتیں بھی خود ہی آئیں گی. آپ نے صرف بیٹھ جانا ہے. انجوائے کرو، پڑھو، اس میں اپنی تفاسیر پڑھو، اس میں نوافل پڑھو، اس میں پورا ایک شیڈیول بناؤ، تسبیح نماز پڑھو، راتوں کی عبادتیں کرو، اور رب کی رحمتیں پاتے جاؤ. وہ بچی کہنے لگی حضور سر میں نہیں بیٹھ سکتی، بڑی مہربانی ہے تو جیل ہے، یہ نہیں میں کر سکتی. اور لوگوں کو بھی ڈرا دیا گیا، نوجوان ڈر گئے کہ مسجد میں جانا ہے تو رومال پہننا پڑے گا، منہ پہ موٹا سا مجھے رومال ڈالنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. اور نہ کوئی گھر والا آئے گا تو وہ بھی بس بازو ایسے کر کے حجرے میں سے پکڑا کے چلا جائے، یہ بھی نہیں پوچھنا کہ تیرا نام کی. یار کیا یار، یہ کس طرح کے اعتکاف تم لوگوں نے مشہور کر دی؟
کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ کیا حضور کی دین میں کوئی ایسی عبادت بھی ہے جس سے لوگ ڈر جائیں؟ ظالموں، کیا حضور کے دین میں ایسا بھی کوئی دن آئے گا کہ حضور کی کوئی ایسی دین کی عبادت جس سے لوگوں کے ڈر اور خوف پیدا ہو؟ تم لوگوں نے لوگوں کے دلوں میں اعتکاف کا ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا، لہذا لوگ بھاگنے لگے۔ میں پچھلے دنوں ایک مسجد تھی تو پتہ، بڑی خوبصورت، بہت بڑی مسجد، تو میں نے پچھلے سال شاید یاد ہے مجھے، تو پوچھا، میں نے کہا یار کتنے ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے؟ کہتے جی ایک بندہ بیٹھا ہے بس، کم از کم 2 کنال پہ مسجد ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے۔ میں کہا جی ایک بندہ کیوں؟ وہ کہتے فاروقی صاحب آپ ایک بندے کی بات، انہوں نے کھچ ترو کے بایا ہے کہ بےزتی بڑی ہو جانی ہے، علاقہ پورا محلہ، اس کو بھی کھینچ تان کے ترلے منتے کر کے بٹھایا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں بہنا، مولویوں نے اتنا ڈرا دیا، اتنا اعتکاف کا ڈر پیدا کر دیا۔ وہ 2 کنال کی مسجد باں باں کر رہی ہے، کوئی ہے ہی نہیں اس میں۔ کس لیے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں؟ کیا تالے لگانے کے لیے بنائی ہوئی؟ کیا حضور کی مسجد ایسی ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو، سارا دن میرے نبی کی مسجد مدرسہ بنی رہتی ہے، حلقے لگے ہوئے ہیں، کوئی ادھر حلقہ لگا، ادھر حلقہ لگا، ادھر حلقہ لگا ہے، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، کہیں فقہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے وہ علوم مختلف پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں بچوں کی کلاس ہے، کہیں بڑوں کی کلاس ہے، کہیں بوڑھوں کی کلاس۔ سارا دن مسجد نبوی آباد ہوتی ہے، تم نے تالے لگا دیے مسجد، ایک بندہ بیٹھا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آمین کہہ دو اس پہ۔ میں کیا عرض کروں، یہ بڑی میرے دل کے دکھ ہیں، میرے دل کے وہ داغ ہیں۔ جب میں یہ آخری 10 دن آتے ہیں تو میں اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرے بچے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، اس کو یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اس کے لیے یہ کتنا کمپرومائز کرتے ہیں، کیا یہ سوچتے ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ اور میں سچ بتاؤں ایک بات، اعتکاف اس علاقے کی مسجد کے مولوی کا چٹا کھٹا کھول دیتا ہے۔ جتنی اس نے محنت کی ہوتی ہے اعتکاف میں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تو لوگ محبت سے چلتے ہوئے آئیں اور اس کی مسجد میں اعتکاف کریں تو سمجھ لیں کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول کا پیار ڈال دیا ہوا ہے، لوگ خود چل کے آ گئے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے کیا کیا پورا سال؟ یار 2 بندے نہیں وہ مسجد میں اکٹھا کر سکا، 2 بندے نہیں مسجد میں آ کے بیٹھ سکے، کیا مولوی صاحب آپ نے کیا، کیا علامہ صاحب آپ نے کھٹا ہے؟ آپ کی کمائی اعتکاف تھی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ وہ کمائی کہاں ہے آپ کی؟ وہ کمائی کدھر ہے؟ اللہ، تو لوگوں نے اعتکاف کو یوں بنا دی۔ بڑی برکتیں ہیں ان کی، بڑی برکتیں ہیں، رحمتیں۔ میری باتوں پہ اعتبار کرو، میری باتوں پہ اعتبار کرو، یہ بڑی برکتوں کے دن ہیں، انہیں کسی صورت ضائع نہ کرو، کسی صورت بھی ضائع نہ کرو۔ میں سب کو دعوتیں دیتا ہوں جب آخری دن آتے ہیں، میں اپنی اہلیہ سے بھی کہتا ہوں، میرا کام ہے کہنا، میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے تمام بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ بچوں اعتکاف نہ چھوڑو، اعتکاف نہ چھوڑو، کچھ بھی ہو جائے کچھ نہ کر لو۔ بے شک اگر جو ہے وہ 20ویں روزے نہیں بیٹھ سکے 21ویں میں آ جاؤ، نہیں بیٹھ سکے 22ویں میں آ جاؤ، نہیں بیٹھ سکے 23ویں میں آ جاؤ، کسی بھی دن آ جاؤ یار، لیکن ان 10 راتوں میں سے وقت کو ضائع نہ کرو۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی 27ویں نو بیٹھنا چاہیے نفلی اعتکاف، یہ بھی غلط ہے۔ یہ چوتھی واہ آتی ہے کہ 27ویں کو بیٹھنا ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ بھائی یہ کوئی وقت ہے جب مرضی بیٹھ جائیں، نفلی جو بیٹھنا ہے 25 میں بیٹھ جائیں، 24 میں بیٹھ جائیں، 23 میں بیٹھ جائیں۔ اب 27ویں کا انتظار ہو رہا ہے، اس سے پہلے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ 27ویں کے دن بیٹھنا ہے میں نے، بھائی آپ 24 میں بیٹھ جائیں، کوئی نفلی اعتکاف تھا، یہ بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی غلط لوگوں میں مشہور کر دی۔ تو ایک بڑی عالی شان عبادت جو تمہارا انتظار کرتی ہے اور تمہیں برکتیں دینے کے لیے آتی ہے، تو انشاءاللہ کہتے ہو، انشاءاللہ کہتے ہو، اللہ توفیق دے دے۔ جب بیٹھو گے تو اس کے مسائل بھی انشاءاللہ بتا دیے جائیں گے۔ میں نے آج صرف شوق پیدا کر دیا ہے اور میرا ذہن یہی تھا کہ آپ کے اندر شوق ہو، اور اس مسجد میں بڑا اچھا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ۔ ہم پوری طرح سے یہاں ایک اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہیں۔ جو مجھے سن رہے ہیں آن لائن ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ۔ اگر آپ بندے کے پتر نہیں ہیں تو بندے کے پتر بنا کے بھیجیں گے آپ کو۔
اور اگر ہیں تو اور زیادہ اچھے بنا کے بھیجیں گے آپ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آپ کو کچھ دے کے بھیجیں گے, اور اللہ تو پہلے ہی دے رہا ہے, رسول تو پہلے ہی دے رہا ہے. ہم بھی آپ کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. اور بچیاں اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں مناسب سمجھیں اپنے گھروں کے اندر ایک کمرے میں مختص کریں اور وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. ان برکتوں کو بھی نہ جانے دیں. اور جو نہیں بیٹھ سکتے کہ معاملہ ایسا ہے, نیت کر لیں کہ چلو کچھ دن بیٹھ جاؤ, 2 دن 4 دن بیٹھ جاؤ. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو چند دنوں کے لیے آتے ہیں نا, 2-4 دنوں کے لیے, آپ فرماتے تھے یہ اصل میں وہ ہیں جو شہیدوں میں خون مال کے لیٹ جاتے ہیں. شہید پڑے ہوئے ہیں سارے, گولیاں لگی ہیں, خنجر لگے, شہیدوں کی جو ہے وہ جسم پڑے ہوئے ہیں زمین پہ, خون بہہ رہے ہیں ان کے. اور یہ کیا کرتا ہے, یہ انہی کا خون پکڑتا ہے, اس کو اپنے جسم پہ ملتا ہے اور ان کے ساتھ لیٹ جاتا ہے. تو جب کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو شہیدوں میں اس کا بھی نام شامل ہو جاتا ہے. کہا یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں, خوش نصیب ہیں یہ بھی کہ یہ شہیدوں میں خون مل کے ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہو, کوئی حرج نہیں. اول تو شہید ہو, مل کے کہو سبحان اللہ. 20 سے 30 تک جائیں پورا اعتکاف. لیکن اگر نہیں تو چلو شہیدوں میں خون مل کے ہی آ جاؤ بھائی, لیکن بیٹھ ضرور جاؤ. اس کی بڑی برکت ہے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے, اور آپ سب اس میری پیغام کو آج سمجھ جائیں, اور اس کے لیے ابھی سے نیت کریں. آج ابھی 3-4 دن ہیں تو ابھی سے پلاننگ کر لیں, اس کا ایسا معاملہ بنا لیں کہ بھائی فلاں وقت میں نے اعتکاف میں جانا ہے, تو یہ چیزیں ہیں, ان کو مینیج کر کے تو آپ اعتکاف میں گھس جائیں. اور جب اندر چلے جائیں پھر نہ آئیں باہر, کیونکہ آپ ہی کرو. انشاءاللہ دنیا چلتی رہے گی. بولو جب مر جاؤ گے تب بھی چلے گی نا. اور بولو بھائی کہ بند ہو جائے گی تیری وجہ سے دنیا شٹ ڈاؤن کیونکہ میں فوت ہو گیا. نہیں, دنیا شٹ ڈاؤن نہیں ہوگی, دنیا چلتی رہے گی. تو جب دنیا اس وقت چلے گی تو اعتکاف میں جاؤ گے تو کیسے بند ہو جائے گی تیری, اس وقت بھی تو چلے گی. تو تیرا وجود جو ہے وہ دنیا کے لیے ناگزیر نہیں ہے, کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. آقا دو جہاں دنیا سے چلے گئے, اللہ نے پھر بھی دنیا کو چلایا ہے. لہٰذا اس دنیا کو اللہ نے چلانا. تم اپنا معاملہ دیکھ لو بس, تم مینٹین کر کے تو 20ویں روزے اعتکاف کے لیے چلے جائیں. اور جو اعتکاف میں جانا جائے وہ ضرور ہم سے رابطہ کر لے. ہم ان کو وہ لکھا ہوا پورا شیڈیول دے دیں گے کہ صبح کیا کرنا ہے, دوپہر کیا کرنا ہے, شام کیا کرنا ہے, رات کیا کرنا ہے, پچھلے ٹائم کیا کرنا ہے, وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. اور یہاں جو ہوں گے ان کو تو ہم خود کروائیں گے, اور جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے جو بچیاں ہماری, ان تک ہم وہ پہنچا دیں گے تاکہ وہ تسلی سے جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور اس کو کر سکیں انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.